تھا, معاملہ یہی زیر بحث تھا کہ وزیراعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کو طلب کیا گیا ہے فرد جرم عائد کرنے کے لیے 13 فروری کو, اور اس کے خلاف اپیل دائر کی تھی حکومت نے, وزیراعظم صاحب نے, اور آج اعتزاز احسن صاحب اس حوالے سے تقریباً 7.5 گھنٹے طویل اس سماعت میں دلائل دیتے رہے کہ وزیراعظم صاحب نے خط نہ لکھ کر توہین عدالت نہیں کی. ہم خود بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے, تو آج ایک بڑا لمبا سیشن ہوا اور یہ سماعت اب کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اور اس دوران جو ججز کے ریمارکس تھے وہ ظاہر سننے سے تعلق رکھتے تھے, اور خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان نے اعتزاز احسن صاحب سے یہ بھی کہا کہ اعتزاز صاحب آپ اپنے کلائنٹ کو یعنی کہ وزیراعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی سے کہیں کہ وہ عدالت کو ریڈیکیول نہ کریں, تضحیک نہ کریں, مذاق نہ اڑائیں عدالت کا. اور ایک اور موضوع, مطلب اسی حوالے سے ایک اور موضوع جس پر ہمیں بات کرنی وہ یہ بھی کہ خود چیف جسٹس صاحبان نے بھی کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے ملکی دولت واپس لانے کے لیے کیا اقدامات کیے. اب یہ بات جب اپوزیشن کی جماعت کہتی ہے تو ٹھیک ہے, وہ سیاسی مخالف ہیں, ظاہر ہے وہ تو یہی الزام لگائیں گے, سچا ہے جھوٹا مجھے نہیں معلوم, کہ ملکی دولت ہے جو باہر ہے. لیکن جب اعلیٰ ترین عدلیہ کے اعلیٰ ترین جج صاحبان یہ کہیں کہ ملکی دولت واپس لانے کے لیے آپ نے کیا کیا, تو اس کا مطلب کیا وہ بھی کنونس ہیں کہ یہ ملک کا پیسہ ہے جو کہ سوئٹزرلینڈ اور دیگر ممالک کے اکاؤنٹس میں پڑا ہوا ہے, یا کیا معاملہ ہے. اس بنیادی نقطے سے آج کی بحث کا میں آغاز کروں گا, اور پھر ظاہر ہے بات ضمناً آگے بھی بڑھے گی کہ حکومت اور عدالت کے درمیان جو معاملہ ہے وہ اب خالصتاً قانونی معاملہ ہے, یا یہ معاملہ سیاسی ہو گیا ہے, یا یہ معاملہ اب ایک انا کا مسئلہ بن گیا ہے. اس لیے کہ اعتزاز احسن صاحب نے آج بڑی عاجزی سے ہی صحیح لیکن چیف جسٹس صاحب سے یہ بھی کہا کہ میں بسط احترام آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں, کوٹ ان کوٹ چودھری اعتزاز احسن صاحب. تو یہ معاملہ انا کا ہے یا قانون کا ہے, اور اس سارے معاملے کا عوام سے کوئی تعلق ہے؟ عوام اس معاملے کی طرف دیکھ رہے ہیں یا عوام کے ایشوز کچھ اور ہی ہیں اور پارلیمنٹ میں اور عدالت میں کچھ اور ہی ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں؟ تو آج کے پرائم میں اس پر بھی بات کریں گے کہ پارلیمنٹ عوامی معاملات پر بحث کر رہی ہے یا نہیں, یہ تو ایک سوال ہے ہی, لیکن عدالت عوامی معاملات پر بحث کر رہی ہے یا نہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں, پھر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کی یہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, سینئر ممبر ہیں جناب ندیم افضل چند صاحب, سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, سینیٹر ہیں جناب مشاہد اللہ صاحب, سر بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب وقت دینے کا. اور متحدہ قومی موومنٹ کے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, اگین ویری سینئر ممبر جناب وسیم اختر صاحب. وسیم صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. تینوں مہمانوں کا شکریہ. چند صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں, کیا وجہ ہے کہ وہی عدالت جس کا آپ کریڈٹ لیتے ہیں بحالی کا, رائٹلی اور رانگلی, اس پر نون لیگ کے تحفظات ہیں وہ ایک الگ رائے رکھتے ہیں, لیکن بہرحال آپ کریڈٹ لیتے ہیں, آج وہی جج صاحبان اعتزاز احسن صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتزاز صاحب خدا کا واسطہ ہے اپنے وزیر اعظم کو سمجھائیں کہ عدالت کی بے عزتی نہ کریں. کیوں یہ امپریشن 4 سالوں میں معاملات اتنے تبدیل کیسے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کریڈٹ یقیناً پارلیمنٹ کو ہے یا پولیٹیکل فورسز کو ہے, جس میں نون لیگ کا بھی بڑا رول ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ میں آج کہوں گا کہ شاید تمام پولیٹیکل جماعتوں سے جو بحالی اینڈ پہ ہوئی ہے وہ نون لیگ نے لانگ مارچ کیا. زیادہ کریڈٹ نون لیگ کو دیتے ہیں, لیکن میں زیادہ کریڈٹ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو دوں گا. اسٹیبلشمنٹ کو دیتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو دوں گا. اسٹیبلشمنٹ مطلب میں دیکھیں ہمارے ملک میں جو بھی اس طرح کے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ سارے لوگ پچ پہ ہوتے ہیں. پارلیمنٹ, پریزیڈنٹ, پارلیمنٹ تو خیر شاید آخری نمبر پہ آتی ہے, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ یا اسٹیبلشمنٹ یا پولیٹیکل فورس. اسٹیبلشمنٹ سے مراد اسٹیبلشمنٹ مطلب میں انگریزی کا لفظ ہے تو مجھے سمجھ نہیں آیا. میں اس کی وضاحت مزید نہیں کروں گا. جہاں تک ڈرتے ہیں آپ بھی میری طرح؟ میں بہت سخت ڈرتا ہوں. میں بزدل ہم آدمی دو ہوں. ڈرپوک جمع ہو گئے ہیں, میں بزدل آدمی ہوں. حوصلہ دے رہے ہیں مشاہد اللہ صاحب کو, آپ کی ہمت بنوا رہے ہیں. میں بزدل آدمی ہوں. بات یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی وضاحت نہیں کریں گے؟ میں وضاحت نہیں کروں گا, وہ سب کو پتا ہے. مجھے نہیں پتا. جن کا ٹیلی فون گیا تھا چودھری اعتزاز کو, جنہوں نے لانگ مارچ ختم کروایا, تو کیانی صاحب کا گیا تھا, جن کی گارنٹی تھی, جو کیانی صاحب کا فون گیا, جنہوں نے نکالا تھا ججوں کو نکالا تھا, پھر جنہوں نے کہا کہ ابھی بحال نہیں کرنے ڈوگر کی, پھر جنہوں نے بحال کیے کروائے. مشرف صاحب نے نکالا تھا. دیکھیں مشرف ایک نام ہے. اچھا, یہ ایک ادارہ, ایک اسٹیبلشمنٹ, کبھی اس کا مورا مشرف ہوتا ہے, کبھی ضیاء الحق ہوتا ہے, کبھی کوئی اور ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اب چھوڑے سے آگے چلے, اسٹیبلشمنٹ پہ زیادہ ٹائم نہ ضائع کریں. اچھا, بات یہ ہے کہ عدلیہ, اللہ کرے ہماری عدلیہ آزاد, اور ہماری خواہش بھی ہے, اور آج یقیناً پیپلز پارٹی کے لیے تو آزاد ہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا, آپ کے لیے آزاد ہے؟ ہمارے لیے تو عدلیہ آزاد ہے. سب کے لیے نہیں, ہمارے لیے آزاد ہے. سب کے لیے میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہمارے لیے ان کی بات کریں, ان کے لیے میں ان کی بات نہیں, اپنی بات وہ, اس میں بھی ڈرتے ہیں آپ؟ میں اس میں ڈرتا ہوں. اپنی بات آدمی نکلے چند صاحب, اپنی بات وہ خود کریں گے. پیپلز پارٹی کے لیے آج عدلیہ آزاد ہے, اور عدلیہ کی آزادی
میں یہ بتا رہا ہوں کیا یہ پرابلم اس وقت صرف NRO ایشو ہے؟ میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں، آج پھر بیان کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی ہم نے پولیٹیکل غلطیاں، اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں، سیاسی جماعتوں کی غلطیاں، ریویو پٹیشن کی صورت میں ہو، PCO اوتھ کی صورت میں ہو، اصغر خان کیس کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے 2 مئی کی صورت میں ہو، اسامہ کی موجودگی کی صورت میں، بہت ساری چیزوں پہ ہم نے اوور لک کیا، مسئلہ آگے بڑھیں تاکہ معاملات آگے چلیں۔ اس وقت ہم حالت جنگ میں بھی ہیں، ہماری ایجنسیز، سیکورٹی ایجنسیز، یقیناً ہمارے جوان آج بھی بارڈر پہ لڑ رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، ہم اپنی فوج کو بھی ہمیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پولیٹیکل فورسز نے بھی جتنی قربانیاں دی ہیں، میاں نواز شریف صاحب جلا وطن رہے، محترمہ نے شہادت دی ہے، پورا بھٹو خاندان شہید ہو گیا ہے، MKM کے خلاف آپریشن ہوئے ہیں، بگٹی صاحب شہید ہوئے ہیں، تمام پولیٹیکل فورسز نے قربانیاں دی ہیں۔ میں کہتا ہوں جب ہر ایک کو آپ نے معاف کر دیا ہے، آگے بڑھے ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی نے کوئی اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ ہر معاملے پر ڈیڈ لاک پیدا کیا جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کے معاملے میں ہر معاملے کس کی جانب سے؟ یہ بھی آپ چھوڑیں، اب توہین بنتی ہے ایک ایسے کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہا۔ نہیں، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، سب کو سمجھ آ رہی ہے، میں دے رہا ہوں۔ اب مجھے نہ اندر کروائیں نا، ہمارے اوپر تو 1 منٹ میں کنٹیمپٹ لگ جائے گی نا۔ میں بڑا پارلیمنٹیرین سب سے کمزور چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں جب سب کو نظریہ ضرورت کے تحت یا مسلط کے تحت آپ نے ریکنسیلیشن کر لی، آپ نے PCO ججز کو بھی آج قبول کر لیا کہ آج ہماری عدالتوں میں آج بھی PCO کے تحت حلف اٹھانے والے، ہم نے کہا عوام 14 کروڑ عوام، 18 کروڑ عوام کی منگوں کے مطابق ہم دوبارہ، تو آپ اسی 18 کروڑ نے یہ حکومت بنائی ہے، عوام نے، اسی عوام نے پارلیمنٹ بنائی ہے، اسی عوام کا نمائندہ آصف علی زرداری ہے، اسی عوام کا نمائندہ یوسف رضا گیلانی ہے۔ اب اسی عوام کو فیصلہ کرنے دیں 6 مہینے سال بعد کہ وہ کیا فیصلہ کے میں یہی پوائنٹ لے کے آیا، مشاہد اللہ صاحب وہ کہتے ہیں کیا اور کوئی معاملات نہیں ہیں؟ NRO پر ہی سوئی آ کر کیوں اٹک گئی ہے؟ اور ظاہر ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت ہمارے لیے تو آزاد ہے، تو ظاہر ہے میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے معاملات میں عدالت ذرا ہلکا ہاتھ رکھتی ہے۔ یہ جب چیف جسٹس صاحب یہ کہیں گے، جب عدالت کے اعلیٰ ججز یہ کہیں گے کہ اعتزاز صاحب بتائیں ملکی دولت واپس لانے کے لیے آپ نے کیا کیا، تو سر پھر تو ان لوگوں کو کہنے کا موقع ملے گا نا، یہ نہیں کہہ رہے لیکن کہنے کا موقع ملے گا نا کہ ججز مائنڈ بنا کے بیٹھیں، وہ پہلے سے طے کر کے بیٹھیں کہ ملکی دولت ہے، تو پھر کیس کس چیز کا چل رہا ہے اگر ججز کو پتا ہے کہ ملکی دولت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہر بات کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک یہ پہلو ہے جو ابھی آپ نے سوال میں بیان کر دیا، دوسرا یہ بھی تو پہلو ہے نا کہ یہ دولت تو وہاں پہ پڑی ہوئی ہے نا، وہاں پہ، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا، لیکن ملکی دولت ہے، یہ پتہ ہے، یہ کیسے پتا ہے؟ نہیں ملکی دولت نہیں، وہ امپریشن یہ دے رہے ہیں کہ ایسے عوام کا پیسہ ہے، وہ وہاں پہ کا پیسہ ہے نا، مطلب وہ دولت جو ہے کوٹ اکنا کیس، وہ صحیح ہے یا غلط ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے، لیکن کوٹ اکنا کیس میں جو کک بیک جو لیے گئے، کمیشن لیے گئے، تو وہ ملکی ہی دولت تھی نا بھائی، یعنی ناجائز طریقے سے کمائی گئی، ظاہر ہے ناجائز طریقے سے۔ تو پھر یہ کیس کس چیز کا چل رہا ہے؟ کیس اسی چیز کا چل رہا ہے نا کہ یہ جائز دولت ہے یا ناجائز ہے؟ جج صاحب اپنے ریمارکس میں اگر امپریشن دے رہے ہیں کہ یہ ناجائز دولت ہے، اور دوسری بات یہ ہے، دوسری بات دیکھیں NRO جب آیا تھا سب سے پہلے تو نہ پارلیمنٹ میں ڈیفینڈ کیا موجودہ حکومت یا پیپلز پارٹی نے اس کو، ٹھیک ہے، ایون شروع میں تو کورٹ میں بھی نہیں کیا تھا، لیکن اب یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، میں اس میں پڑھنا نہیں چاہ رہا، لیکن بات یہ ہے کہ اب اس وقت وہ ایک ریئلٹی ہے، ایک کیس چل رہا ہے، توہین عدالت ہو چکی ہے، اس کو آپ صحیح مانیں یا غلط مانیں، دیکھیں ہوتا پتہ ہے کیا ہے، اس وقت میں اور آپ بحث کر رہے ہیں، ان کی ایک رائے ہے، میری ایک رائے ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر غلط چیز ہوگی تو وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے، فیصلے غلط ہوں گے، جس طرح بھٹو صاحب کا فیصلہ ہے مثلا، فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کیا، عام رائے ہے کہ غلط فیصلہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا نا، لیکن ایک پرسپشن ڈیولپ ہو گیا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اچھا یہاں پہ بھی آپ فیصلہ کرنے دیں عدالتوں کو، اگر آپ کے خلاف ہوگا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اگر کوئی بدنیتی ہوگی یا کوئی ایسی چیز ہوگی آپ کو کہے بغیر یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے گی، لیکن اگر یہ صحیح بھی تو ہو سکتا ہے نا، دیکھیں نا ایسی تو بات نہیں ہے کہ یہ غلطی ہے، اگر صحیح ہو گیا تو پبلک جو ہے نا اس کی پرسپشن جو آپ نے سمجھا دیں کہ حکومت عدلیہ کو ریڈیکیول کس طرح کر رہی ہے، یہ سمجھا دیں، چیف صاحب نے ریمارک دیکھیں ریڈیکیول وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو وزیر اعظم پیش ہو گیا، ہمارے تو منسٹرز پیش ہو رہے ہیں، ہمارا تو حامد سعید کاظمی جیل میں بند ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم ریڈیکیول کر رہے ہیں عدلیہ کو۔ پیش ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بات یہ ہے کہ عدلیہ ایک ادارہ ہے ریاست کا، وزیر اعظم صاحب نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ تمام ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ اس میں مداخلت بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے،
اور یہ ان کا فرض بھی ہے کہ عدالتوں کو، اور اسپیشلی سپریم کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ آپ کو پسند آئے یا نہ آئے اس کو کمپلائنس کرنا پڑے گا. اچھا اب کمپلائنس نہیں کیا، خالی پیش ہونے سے تو کوئی نہیں ہے. آپ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، آپ اسے کمپلائنس نہیں کر رہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں جی چونکہ میں پیش ہو گیا ہوں لہٰذا آپ ختم کر دیں ہر بات. ٹھیک ہے، صرف پیش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ احترام کرتے ہیں. دنیا میں میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. وسیم اختر صاحب یہ بتائیں، اب ایک عام آدمی جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے؟ اس کی نظر ان معاملات پر ہے جو عدالت میں زیر سماعت ہیں، ان کی نظر ان معاملات پر ہے جو پارلیمنٹ میں زیر بحث ہیں، یا اس کا چکر ہی کچھ اور ہے، وہ اس کے مسائل ہی کچھ اور ہیں؟ دیکھیں وسیم، جو ابھی آپ بحث کر رہے تھے اس میں جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اس کو اس طرح کیوں نہ لیں کہ جو سوئس کا معاملہ ہے ہو سکتا ہے جج صاحب نے پورے پاکستان کی جو دولت 62-63 سالوں سے باہر پڑی ہے، بہت سارے لوگ ہیں اس میں، اس کو کہا ہو. نہیں انہوں نے کہا پریزیڈنٹ کو، پریزیڈنٹ کی دولت کا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں اسپیسیفکلی کہہ رہے ہیں، نام لے کے تو نہیں کہا. دیکھیں وہ وکیل اعتزاز جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے وکیل ہیں، ٹھیک ہے. پرائم منسٹر از دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، ٹھیک ہے. اور بہت عرصے سے یہ ایک ڈیمانڈ ہے عوام کی طرف سے بھی اور سیاسی لیڈران کی طرف سے بھی کہ ملک کی دولت جو باہر پڑی ہے مختلف لیڈران کی وہ واپس لائی. چیف صاحب مختلف لیڈران کی دولت کی بات نہیں کر رہے ہیں اس یہ ہم نے کیسے سمجھ لیا؟ نہیں، این آر او کیس میں جو کیسز وائڈ ایبنیشیو ہوا ہے، بالکل صحیح ہے. اس کی بحث حکومت کو خط لکھنے کا کہا جا رہا ہے، وہ ایس جی ایس کوٹیکنا کیس، وہ زرداری صاحب کی ہے، نواز شریف صاحب کی نہیں. وہ بحث کچھ اور چل رہی تھی بیچ میں. آپ نے جسے کہا کہ چیف صاحب نے یہ بات کی، تو ہو سکتا ہے ان کا اشارہ وہاں بھی ہو کہ صرف اگر ایک آدمی کی دولت کیوں، ساری دولت جو 700 سے زیادہ ارب ڈالر کا اشارہ وہاں نہیں تھا، ان کا اشارہ کہاں تھا سب جانتے ہیں. جہاں تک ایک اور چیز، جہاں تک جو آپ کا سوال ہے، عوام کے مسائل کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے. اگر میں کورٹس کو لے لوں، جوڈیشری کو لے لوں، تو جو لوور کورٹس ہیں اس میں عوام کے ہزاروں لاکھوں کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہیں، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. سپریم کورٹ میں بھی بڑے کرپشن کا برا حال ہے نیچے، سپریم کورٹ میں بھی 10 سال سے پٹیشن پینڈنگ، سزائے موت کارکورٹ میں لوگ بیٹھے. لیکن اس کو ایڈریس کون کرے گا؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہاں ہیومن رائٹ کیا نام ہے حسین حقانی کا کیس لیتے ہیں. مطلب افسوس ہوتا ہے مجھے، اتنی غریب عورتیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ہیومن رائٹس کی، ان کو قتل کر دیا گیا ہے، لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہوئے ہیں، ان کے کیسز فری آف کاسٹ کسی نے نہیں لیے، کسی ہیومن رائٹ کی چیمپئن. عدالت میں اگر لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جوڈیشری، آف کورس. تو جوڈیشری بھی اپ ٹو دا مارک پرفارم نہیں کر پائی. اب مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے آپ دیکھ لیں جوڈیشری لوور کورٹس میں کیا حال ہو رہا ہے. اس کے بعد اگر میں پارلیمنٹ میں آ جاؤں تو پارلیمنٹ ریزولوشنز بھی پاس کر رہی ہے کہ آئل اینڈ گیس کی قیمتیں کم کی جائیں، مگر اس پہ کوئی جو نہیں رہی تھی. وہ عوام کے مسائل ہیں، عوام کے مسائل تو جو کہ تو ہیں بلکہ اور ملٹی پلائی ہو رہے ہیں. ہم اگر دیکھا جائے تو چاہے جوڈیشری ہو چاہے پارلیمنٹ ہو، بڑے بڑے لوگوں کے کیسز سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عوام کی مسائل، عوام کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ جو پارلیمنٹ کی بھی نہیں ہے، جوڈیشری کی بھی نہیں ہے، نہیں ہے کسی کی بھی. عوام کی آواز اٹھ رہی ہے جنوبی پنجاب سے، عوام کی آواز اٹھ رہی ہے ہزارے سے کہ ہمارا صوبہ بنایا جائے. مطلب کوئی پوائنٹ تو میں جن صاحب کی طرف آتا ہوں، لیکن مشاہد صاحب اس امپریشن سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ ہم پارلیمنٹ کے تو کردار پہ بحث کرتے ہیں، جوڈیشری سے بہت زیادہ توقعات ہیں یا تھی، وہاں پر آج ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بھی پوری نہیں ہے فار اینی ریزن. تو عدالت بھی آپ ایگری کرتے ہیں اس امپریشن سے کہ اپ ٹو دا مارک پرفارم نہیں کر پائی ہے انکلوڈنگ سپریم کورٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے وہ کر بھی نہیں سکتی نا، مطلب 4 سال ہی ہوئے نا آزاد ہوئے، کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا. حکومت کو تو آپ یہ مارجن نہیں دیتے. جب وہ کہتے ہیں ہمیں 4 سال ہی ہوئے بحالیہ جمہوریت کو، تو آپ کہتے ہیں 4 سال بہت ہوتے ہیں. جی ہم مارجن عدالت کو مارجن دے رہے ہیں. ہم جب مارجن دیتے ہیں تبھی تو حکومت چل رہی ہے، بغیر مارجن کے تو نہیں چل سکتی نا. ورنہ تو یہاں تو جو 90 کی دہائی میں ہوتا تھا وہ ساری دنیا کے سامنے. عمران خان کو انڈورس کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں زرداری صاحب ہماری ذمہ داری بھی لے لی انہوں نے کہ فری ہینڈ دے رہے ہیں تو حکومت چل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہم نہیں چلوا رہے حکومت. یہ آپ نے یہ کنفیشن کر لیا آپ نے. دیکھیں اگر یہ حکومت کا حصہ نہیں ہے پھر تو ان کی بات صحیح ہے. جب یہ حکومت کا حصہ ہیں تو کھلے ہیں نا، کہتے ہیں ہم تو اتحادی ہیں تو آپ اپوزیشن بھی ہیں. دیکھیں حکومت میں جو بھی ہے وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے جو حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے. اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، مطلب بہت سارے میں سنتا رہتا ہوں کہ جی ہمارا اتنا حصہ ہے، دوسری پارٹی کہتی ہے ہمارا اتنا حصہ ہے. وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، وہ بھی بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب حکومت اگر پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اس کی ذمہ دار یہ بھی حالانکہ واک آؤٹ کر رہے ہیں. واک آؤٹ ہوا ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں نا.
अच्छा हाँ, उन्होंने 7 दिन हमने किया तो करारदाद बाकायदा पूरे असेंबली से पास करवाई है, ऐसी बातें उसमें साथ भी दिया इन्होंने, इसमें मैं वैसे बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये हो नहीं सकता ना कि आप हुकूमत में हो, हुकूमत की कोई अगर अच्छी बात होगी उसकी भी आप मतलब के क्रेडिट मिलेगा, लेकिन डिस्क्रेडिट में आप हिस्सेदार हैं, ये हो नहीं सकता कि सिर्फ क्रेडिट के हिस्सेदार बने, डिस्क्रेडिट के ना हो। एक तो ये बात है। दूसरी बात देखें अदालतों की, मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम करता हूं कि लोअर जुडिशरी में, मैं क्या करता हूं, खुद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोअर जुडिशरी में जो है हालात वो ठीक नहीं है। अच्छा, ये हो भी नहीं सकते, वन फाइन मॉर्निंग तो नहीं होंगे ना, एक ट्रांजिशन पीरियड 4 साल में जितने बेहतर होने चाहिए थे उतने बेहतर हुए हैं। देखिए जो होते हुए नजर आए, जो हालात की जानिब सफर नजर आया, जो प्रीवेलिंग कंडीशंस हैं, मैं ये समझता हूं कि बेहतरी की जानिब जा रही हैं चीजें, चाहे अदलिया की हो या मीडिया की हो या पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट की भी। देखिए पार्लियामेंट ने को जो डिलीवर करना चाहिए था वो नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पार्लियामेंट को उसमें मुअत्तल भी नहीं है, चीजें बेहतर हो रही हैं। 18वीं तरमीम पास हुई है ना इसी पार्लियामेंट, 20वीं भी हो जाएगी, अब 20वीं भी हो जाएगी। ये यानी कि एक पॉजिटिविटी इस लिहाज से है कि इस मुल्क में इंतखाबात में हमने मैकेनिज्म नहीं तय किया हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो है पहले अपनी अपनी मर्जियों के लोग बनाते थे और उसके बाद तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता आप कह रहे हैं बेहतरी की तरफ जा रही हैं, टाइम लेती हैं चीजें, ऐसे ही। अच्छा, तो चंद साहब ये बताएं, आपने इस प्रोग्राम के आगाज में नून को ये क्रेडिट जरूर दिया कि अगर अदलिया बहाल हुई है, सबने कोशिश की है, निस्बतन ज्यादा कोशिश नून ने। मैं इसलिए नून को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि कल को तारीख जब लिखी जाएगी ना, अदलिया के अच्छे या बुरे कामों का जिम्मेदार नून लीग ही होगी। अच्छा, तो आपने ऐसे बड़ी चालाकी से काम बता रहे हैं। एक अगर कोई काल कोठड़ियों में बैठा है ना, सजाए मौत की काल कोठड़ियों में लोग बैठे हैं 10-10, 5-5 सालों से, अगर इंसाफ मिल रहा है तो उसका भी क्रेडिट यकीनन नून लीग हो जाएगा, ठीक है, अगर किसी को मिल रहा है तो। अगर लेकिन जो काल कोठड़ियों में बैठे हैं ना, सजाए मौत के कैदी, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं हो रहा, तो उसकी जिम्मेदारी भी जिस तरह इन्होंने कहा ना, हुकूमत में बैठे हुए भी एमक्यूएम जिम्मेदार, तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी भी नून लीग पे ही होगी, क्योंकि ये अदलिया अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं, कम से कम मैंने लाठियां भी खाई हैं, मैंने खून भी दिया इस अदलिया के लिए, लेकिन आज मैं ये नहीं कह सकता मैंने जिसके लिए लाठियां खाई थी आज ये वो अदलिया, ये वो अदालत नहीं है, वो अदालत नहीं है भाई, वही जज साहिबान है, वो अदालत, वही चीफ जस्टिस जो मेरा घर के बाहर बीवी ने कहा था कि मेरा चीफ जस्टिस। मेरी बात सुने, मैंने पुलिस से मुशर्रफ दौर में मैंने पुलिस से मार खाई थी, लाठी खाई थी, ये मेरे सर का निशान, लेकिन आज मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर ईमानदारी से कहूंगा वो उस लेवल की जो मेरी सोच वही है, क्या मिसिंग है? मेरी आप कह रहे हैं वो अदालत नहीं है, देखिए इसके लिए हमने मारे खाए। मेरी अदल जो होती है, अदल की डेफिनेशन जो होती है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो मौला अली ने अदल की डेफिनेशन दी है, मैं उस डेफिनेशन को मानता हूँ। अदालतों का काम है, अदालतें बोलती नहीं, अदालतों के फैसले बोलते हैं, ठीक है, तो आप इस अदालत से मायूस हैं, नदीम अफजल से मायूस? मेरी बात सुन, इससे आगे आप जो वसीम अख्तर साहब ने बात की कि पार्लियामेंट कुछ नहीं कर रही, उनकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। मौजूदा पार्लियामेंट देख लें और साबका अदवार की पार्लियामेंट देख लें, जो कमेटी सिस्टम मौजूदा पार्लियामेंट के दौर में इफेक्टिव हुआ है, अपोजिशन भी चेयरमैन बने, अपोजिशन के भी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से लेके हर कमेटी, ठीक है, सबसे ज्यादा अगर हम कंपैरिजन करें ना पिछली पार्लियामेंट से, तो मौजूदा पार्लियामेंट बहुत अच्छे तरीके से बेहतर है। चलो मैं ब्रेक ले लूं, आखिरी बात करूं, जो इन्होंने मुशाहिद साहब ने बात की है ना कि हुकूमती जो अलाई होते हैं ना वो अच्छे बुरे के हिस्सेदार होते हैं, ये भी मुशाहिद साहब की बात से भी इत्तेफाक करता हूँ। ये नहीं हम नून की बातों से इत्तेफाक कर रहे हैं, इत्तेहादी की बात से करता हूँ, नहीं उनकी मैं पार्लियामेंट देखे, कभी अदालतों ने, कभी किसी जजेस ने कहा है कभी के अदालतें ठीक नहीं काम करी, कभी किसी जनरल ने कहा है कि कोर कमांडर ठीक नहीं काम कर रहे, क्या हमने ठेका उठाया कि अपनी पार्लियामेंट को गालियां देने का, अपने आप को डिफेंड ना करने का? ये पॉलिटिकल क्लास को भी सोचना चाहिए कि अवाम के नुमाइंदे तो हम हैं, स्टेक होल्डर हम हैं, जुडिशरी नहीं है, स्टेक होल्डर अवाम के हम हैं, जिन्होंने अवाम ने हमें वोट दिया है, ठीक है, हमारा काम है मुल्क का सिस्टम ठीक करना या ना करना, या मुल्क के लिए बेहतरी, तो हमने कोई ये ठेका नहीं उठाया हुआ कि एक दूसरे को गालियां देने का, मेच्योरिटी पहले की निस्बत मेच्योरिटी बेहतर है, ठीक है, चलें यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, छोटा सा मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद मैं वसीम अख्तर साहब से पूछूंगा कि अगर आप इत्तेहादी हैं तो फिर हुकूमत का जो अच्छा है उसका आप क्रेडिट भी लें, लेकिन हुकूमत ने अगर कुछ बुरा किया है तो फिर उससे आप अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते, उसकी जिम्मेदारी भी ये लेते हैं या नहीं लेते हैं। एक ब्रेक के बाद जरा जरूर। जनाब, इस प्रोग्राम में आपको एक बार फिर हम खुश आमदेद कहते हैं। वसीम अख्तर साहब, इस बुनियादी नुक्ते से अगरचे हम हमारे टॉपिक से ही रिलेटेड आगे बढ़ा रहे हैं इस बात को, तो आपको एग्री करना पड़ेगा ना कि अगर आप इत्तेहादी हैं, ठीक है, अगर महंगाई हो रही है, करप्शन हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, आप उस पर अपना उसूली मौक़िफ़ लेते हैं और अपने आप को डिटैच करते हैं, वॉकआउट करके, करारदादे लाके, लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदार आप हैं एज मुशाहिद साहब से, ये आप एग्री करते हैं ना?
یا نہیں؟ دیکھیں وسیم، جیسے ورنہ تو پھر یہ میٹھا میٹھا ہب ہب اور نہیں، کڑوا کڑوا تھو ہو جائے گا نا. ایسا نہیں ہے، ایسا میٹھا میٹھا بھی تو نہیں ہے نا، ایسا میٹھا ہے ہی نہیں. میٹھا نہیں اچھا، میٹھا کچھ ہے ہی نہیں، سویٹ ڈش کا رواج نہیں ہے. چنگ صاحب کی جو بات تھی نا، دیکھیں مائی سیلف آئی آلسو بلیو ان سپریمیسی آف پارلیمنٹ. ٹھیک ہے. اگر پارلیمنٹ ہے اور جہاں اداروں، جیسے چنگ صاحب نے بات کی کہ اگر ہر ادارہ اپنے کو ڈیفینڈ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، ہم کیوں نہ کریں؟ میں 10 دفعہ کروں. ٹھیک ہے. اگر پارلیمنٹ جن سے ووٹ لے کے آتی ہے ان کے ایشوز کو ریزالو کر رہی ہے، ان کے ایشوز کو پہ قوانین بناتی ہے، ان کی بہتری کے لیے کوئی عمل کرتی ہے، تو میں 101% اچھی بات کروں گا. نہیں کر رہی. جب میں دیکھ رہا ہوں، سنیں نا، میں دیکھ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ انیفیکٹو ہے اس عوام کے لیے. ہاں، ہم اپنی جنگ تو اچھی لڑ رہے ہیں اداروں کے ساتھ، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنی توجہ، انرجی جس پہ ہم ووٹ لے کے آئیں، عوام کے ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے. ناٹ سارے، میجورٹی آف دا چینی کے ہولڈرز، آٹے کے ہولڈرز پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. انہی کے اکاؤنٹس باہر ہیں، انہی نے عوام کی دولت لوٹ کے بینکوں سے معاف کرائے قرضے. تو میں کس کی بات کروں؟ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ پچھلی پارلیمنٹ سے اس طرح مضبوط ہے کہ کہ اس پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ چیئرمین، وہ اپوزیشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے. یہ ٹائم لے گا نا، کمیٹی سسٹم مضبوط کیا ہم نے. میں اچھائی کو اچھائی بولوں گا. چودھری نثار صاحب چیئرمین بنے اور انہوں نے جو کام کیا اس سے پہلے 115 ارب روپے کبھی نہیں ہوا. انہوں نے بہت اچھا کام کیا اس کمیٹی میں خود ممبر ہوں اس کا. مگر خراب کو خراب کہوں گا میں کسی سے رکوں گا نہیں، اچھے کو اچھا کہوں گا. پارلیمنٹ نے کوئی ایسا، میں نے آپ کو لیٹسٹ مثال دے دوں جس پہ ساری سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کے ریزولوشن پہ دستخط ہیں کہ وہ آئل کی پرائسز واپس لی جائیں. کوئی توجہ نہیں دے رہا. تو میں خامخواہ بیٹھ کے، ڈیموکریسی کہنا بہت آسان ہے کہ ہم ڈیموکریسی کے چیمپئن ہیں، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، سارا کچھ. ٹھیک ہے نا. مگر پریکٹیکلی آج تک میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا کہ ڈیموکریسی کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے. نو، اپنے مفاد کے لیے کام ہو رہا ہے. سب عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے جمہوریت کے نام پہ. صرف 4 آدمی ہر جماعت کے اس پارلیمنٹ کے اندر مزے کرتے ہیں. عوام کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہوتی. چند صاحب، یہ دیکھیں اپوزیشن نہیں کہہ رہی ہے، آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں. میں جمہوریت کی، اور آپ کو اسپیسیفکلی جنرلی پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں. 63 سال کے سسٹم کو جنرلی پارلیمنٹ کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. لیکن جب اس پارلیمنٹ میں وہ جنرل آپ قرارداد پاس کریں گے، اگلے دن ڈرون ہو جائے گا. آپ بلوچستان کی بات کریں گے اور اب امریکہ کے سینیٹ میں بلوچستان میں بات ہونے لگی، تو یہ پارلیمنٹ کہاں مضبوط ہے؟ وسیم بھائی دیکھیں، وہ 63 سال، یہ پارلیمنٹ کسی ڈکٹیٹر کی بنائی ہوئی تو ہے نہیں، نہ مجلس شورا ہے. اس پارلیمنٹ میں سب نے الیکشن لڑا ہے، آزاد خود مختار. ٹھیک ہے، کسی کو ہو گئے یہ اس کے اوپر کہ شاید کوئی کہہ رہے ہیں نہیں آزاد الیکشن آزادانہ نہیں ہوا، لیکن میں کہتا ہوں اسی پارلیمنٹ کے دور میں عدلیہ بحال ہوئی، عدلیہ آزاد ہوئی. اسی پارلیمنٹ نے ٹیررزم کے اوپر اپنی فوج کے پیچھے اون کیا لڑائی کو. اسی پارلیمنٹ میں ہم نے سیکورٹی اداروں کو جواب دہ کیا، اور اسی پارلیمنٹ نے اپنے سیکورٹی اداروں کی عزت بچائی. یہ وہی پارلیمنٹ. اور اسی پارلیمنٹ میں ہر ایشو ڈسکس ہوتا ہے، ہر ایشو، اپوزیشن ہر ایشو ڈسکس کرتی ہے، گورنمنٹ کے ممبر بھی، تمام پارٹیوں کے ممبر بھی. مہنگائی ہو، لال این ایس ایس ہو، لاقانونیت ہو، جو بھی مسئلہ ہو، پیٹرولیم پرائسز ہو، میں کہتا ہوں ہر یہ سب کچھ ہوا، لیکن مہنگائی ڈبل ہو گئی، ڈرون حملے 400 گنا زیادہ ہو گئے. جو کچھ آپ نے پارلیمنٹ میں کیا اس کا اثر کیوں نہیں آیا نیچے تک؟ نہیں اثر آیا. میری بات سنیں، کیسے آیا؟ پارلیمانی نظام حکومت ہے ہمارا. جب پارلیمانی نظام حکومت ہے تو پھر پارلیمنٹ یا اسی سسٹم کے اندر ہی ہم نے کام کرنا ہے نا. کمیٹی سسٹم میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آہستہ آہستہ ٹائم دینا. ہر ادارے کو آپ ٹائم دیتے ہیں. پارلیمنٹ کو 4 سال تو ہو گئے، ابھی 5 سال آنے والا ہے. نہیں 4 سال، 63 سال ہو گئے. نہیں 63 سال دے کے، جب اور کتنا ٹائم چاہیے؟ اس میں امریت کے سال نکال دیں. کتنا مزید وقت چاہیے؟ امریت کے سال نکال دیں. ہم لوگوں کو کب تک کنونس کریں کہ جمہوریت ایک سسٹم ہے، اس کو وقت دو، حالات بہتر ہو. کتنا ٹائم چاہیے؟ میں آپ کی بات کو ایک اور انداز سے کہتا ہوں، ان کی بھی بات کو ایکڈیمک بات ہے. دیکھیں، پارلیمنٹ جو ہے، مثلا ابھی انہوں نے کہا کہ جی وہ قرارداد پاس ہوئی، پیٹرولیم کی قیمتیں کم کرو، یونینیمس ہوئی، لیکن اس میں عمل درآمد نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنا کردار پورا ادا کر دیا. اب اس میں عمل درآمد ایگزیکٹو کا کام ہے. ٹھیک ہے. اگر ایگزیکٹو اپنا کردار ادا نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ بری ہے. یہ ہے اصل میں نقطے کی بات. اچھا، اسی طرح سے جس طرح یہ چند صاحب کہہ رہے ہیں، بے شمار ایشوز پہ پارلیمنٹ نے بہترین کلیکٹیو وزڈم دیا کہ جناب یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ٹائم لگ جائے گا، آپ کے علم میں. اچھا، پارلیمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا،
قراردادیں متفقہ ہوگی. متفقہ قرارداد پاس کرانا بڑی بات ہوتی ہے, کسی بھی قومی ایشو پہ بہت بڑی بات ہوتی. اچھا پارلیمنٹ نے تو اپنا کردار ادا کر دیا نا. جب بھی کوئی بڑا ایشو آیا, ایک تو یکجہتی کا مظاہرہ کیا, قومی اتحاد کا مظاہرہ کیا, اور ایک کلیکٹیو وزڈم بھی دے دیا. اب اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پارلیمنٹ کے عام ممبر کا تو کام نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, وہ تو ایگزیکٹو نے کرنا. اچھا اب ایگزیکٹو اپنا کردار ادا نہیں کر رہا تو اس کی ذمہ داری پارلیمنٹ پہ نہیں ہے, حکومت پر ہے, ایگزیکٹو پر ہے. یہ ہے اس پوائنٹ سے ایگری کرتے ہیں دیکھیں, نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک پارلیمنٹ الگ چیز ہوتی ہے, حکومت بالکل, الگ. یہ میں ایگری کرتا ہوں. پارلیمنٹ تو میکسیمم قرارداد ہی پاس کر سکتا ہے, مگر اس پہ عمل تو حکومت سے ہمارے کروانا پاس ہے نا. ایسی مثالیں ہیں جبکہ فلور آف دا ہاؤس پہ ایگزیکٹو, چیف ایگزیکٹو, پرائم یعنی کہ منسٹر آف وزیر اعظم پاکستان کھڑے ہو کے اسپیچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب جو امینڈمنٹ 20th آئے گی اس کے اندر صوبوں کی پوائنٹس ہوں گے, صوبوں کی مزید صوبے بنانے کی بات ہوگی, اور نہیں ہوتی پھر جنوبی پنجاب, ہزارہ, دونوں 20th امینڈمنٹ میں ذکر ہی نہیں ہے. تو آپ ان کی بات کو انڈورس کر رہے ہیں نا کہ ذمہ دار پارلیمنٹ نہیں ہوئی, ایگزیکٹو ہوا, دیکھیں حکومت. آپ انڈورس کر رہے ہیں ان کی بات بالکل ایسا ہے, پارلیمنٹ کا کام جہاں تک تھا اس نے کیا, مگر پارلیمنٹ کی پرفارمنس تو ٹھیک ہے, حکومت کی نہیں ہے. ایگزیکٹو نے امپلیمنٹیشن میں کوتاہیاں ہیں. تو اس پوائنٹ میں آپ ایگریمنٹ پر ہے نا بالکل مشاہد اللہ ایگری صاحب کرتا ہوں. ہاں ہاں, یہ ٹھیک ہے. اچھا پارلیمنٹ میرا ایک وسیم نہیں بھائی نہیں سے نہیں, پارلیمنٹ نہیں, اپنا sense دے دیکھیں سکتی میں ہے نا. اس پوائنٹ پہ ایگری کر رہا ہوں, مگر پارلیمنٹ نے آج تک ایسی قانون سازی نہیں کی, اپنے مفاد کے لیے قانون سازی کی ہے. میں پھر اختلاف کروں گا کہ عوام, دیکھیں ساری باتیں کی گئی کہ سب کچھ اچھا ہے, عوام کے مسائل کہاں گئے؟ پارلیمنٹ نے سب کچھ کیا, پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی نا مہنگائی کم کرنے کی. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہے؟ عوام کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ عوام کو پارلیمنٹ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہے؟ عوام کی بجلی لوڈ شیڈنگ ٹھیک ہوئی, عوام کو نوکریاں مل رہی ہیں, عوام کو ختم ہو گئی, عوام کو لا اینڈ آرڈر ٹھیک مل رہا ہے, نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, عوام کو لا اینڈ آرڈر ٹھیک مل رہا ہے, عوام کو پرائسز کم مل رہی ہیں, ان کے لیے صحیح دوائیاں ہیں, لوگ مر رہے ہیں. یہ جو مشکل الفاظ میں آپ قراردادیں پاس کرتے ہیں اس کا عوام کو کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا. میں گزارش کر رہا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے, قرارداد سے عوام کا کیا تعلق ہے؟ عوامی, دیکھیں میری بات سنیں, عوامی مسائل کو روٹی چاہیے جو کہ قرارداد سے نہیں مل رہی ہے نا. بات یہ ہے کہ عوامی مسائل حل کرنا حکومت کا کام ہے, پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ نے حکومت بنا کے دے دی, قانون سازی ایسی کی جائے جس سے فائدہ عوام کو ہو. میری گزارش سے سن لینا. دیکھیں بہت ساری چیزیں تو آلریڈی دی ہوئی ہیں ایگزیکٹو کو, اس میں آپ اس پہ بحث کریں کہ اس میں ڈیلیور کیا یا نہیں کرا. دیکھیں نا, کامرس پالیسی جو ہے یا اکنامکس ہے, آپ کی معیشت ہے, آپ کا لا اینڈ آرڈر ہے, یہ پارلیمنٹ کا ایشو نہیں ہے. پارلیمنٹ اس پہ آپ ایک کو ایک کلیکٹیو وزڈم دے سکتی ہے, وہ بارہا دیتی ہے. اب ایگزیکٹو اپنا کردار, اگر ایک وزیر اپنا کردار ادا نہیں کر رہا یا وزیر اعظم, تو پارلیمنٹ کا کیا قصور ہے؟ پارلیمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں. دوسری ایک اور بات بھی میں, اب یہ بھی ایکڈیمک بات ہے کہ مثلا یہ کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے خاص طور سے کہ جی یہ ہمارا مینڈیٹ ہے, ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کل وزیر اعظم صاحب نے کہا, قطر میں کہا پرسوں, کہ پہلے دن سے حکومت گرانے کی بات ہو رہی ہے, ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا. یہی گزارش. ابھی دیکھیں نا, یہ بھی ایک ایکڈیمک, اس میں باریک سی بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ امپریشن غلط ہے کہ مینڈیٹ حکومت کو ملتا ہے. حکومت کو کوئی مینڈیٹ کبھی بھی عوام نہیں دیتے, مینڈیٹ پارلیمنٹ کو ملتا ہے. پارلیمنٹ حکومت بناتی ہے, حکومت کام ٹھیک نہ کرے, پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اس کو چینج کر دے. یہ جو ایک میتھ بنائی ہوئی ہے کہ جی ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ مل گیا ہے, یہ کسی نے نہیں, اس وقت پارلیمنٹ چاہتی ہے نا کہ حکومت کریں. صرف آپ 90 ارکان ہیں جو نہیں چاہتے, باقی سب چاہتے ہیں. میرا نقطہ نہیں, یہ نہیں چاہتے نا, یہ کہتے ہیں ہمارے پاس نمبر دو, حکومت کل گرا دیں. ایسا نہیں, یہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس نمبرز پورے ہوں گے تو حکومت گرا دیں گے نا. اگر نمبرز پورے ہوئے ظاہر ہے ہم بالکل گرا دیں گے اگر ہمارے پاس نمبر پورے. نمبر نہیں ہے ان کے پاس. بات یہ, اس کو چھوڑ دیں. میں جو بات کر رہا ہوں, آپ آخری بات کر لیں, پھر چند صاحب کی طرف. میں یہ کہہ رہا ہوں, بات بھی میرے ادھر ادھر ہو جاتی ہے نا اصل میں, بیچ میں مزیدار بات ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ مینڈیٹ جو ہے آپ کا کسی بھی دنیا بھر کی پارلیمنٹ مینڈیٹ 5 مہینے بعد چینج کر دیتی ہے. اس پارلیمنٹ میں زیادہ نمائندگی ان کے پاس ہے, زیادہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے نا, آپ سے زیادہ مینڈیٹ ان کے پاس. نقطہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ, بات مستقل ریپیٹڈلی یہ ہوتی ہے کہ جب حکومت پہ دباؤ آتا ہے تو وہ یہ کہتی ہے جی جمہوری نظام کو خطرہ ہے یا جمہوریت نہیں ختم ہوتی. پارلیمنٹ جو ہے اس کو اختیار ہے, اور یہ سمجھ لینا چاہیے حکومت کو کہ یہ مینڈیٹ جو ہے حکومت کا نہیں ہے, پارلیمنٹ کا. یہ جس دن سمجھ جائے گی اس دن جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. پارلیمنٹ. اور آخری بات یہ ہے, آخری بات یہ ہے کہ یہ جو عوامی مسائل ہوتے ہیں نا, اس کا مور دین 90% جو تعلق ہوتا ہے وہ حکومت اور گورننس سے ہوتا ہے.
آپ اس بات کا جائزہ لیں، اگر تو حکومت اور گورننس ٹھیک ہو رہی ہو، عوامی مسائل کم ہو جائیں، پھر آپ کو سپریم کورٹ تنگ کرے یا کوئی اور تنگ کرے تو آپ کہیں جی واقعی انہوں نے ہمیں روک لیا، ہم عوامی پارلیمنٹ مسائل ہو حل یا کرنا جوڈیشری ہو دیکھ کے موو کرتی ہے، ٹھیک ہے. آرٹیکل 6 پارلیمنٹ نے نہیں لگانے دیا، نہ لے کے آئی، ٹھیک ہے. حمود الرحمان کو دبا کے رکھا، اپنے مطلب کی باتیں ساری آ جاتی ہیں، عوام کے مطلب کی باتیں. نہیں چودھری نثار صاحب نے بھی قرارداد بہرائی مشرف کے خلاف اور جیل میں ڈال دی، ٹیبل کرتے ہیں بادامی یہ پیش تو کرتے ہیں، نہیں کی حمود نا الرحمان کمیشن وہ ڈر لگتا ہے، مشرف خوف صاحب کے ہے. خلاف، میری بات ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں. مشرف صاحب کے خلاف قرارداد بہرائی اور جیل میں ڈال دی، پیش کر ہسٹوریکل دیتے ہیں. بات میں اور بات کر رہا ہوں، ہسٹوریکل بات نہیں میں بھی تو اور بات کر رہا ہوں. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ یہ بڑی میں بات ہے نا، یہ حکومت نے روکی تھی، یہ پارلیمنٹ نے نہیں روکی. ٹھیک ہے، جس پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے وہ کتنی با اختیار ہے بتائیں؟ ڈرون گرانا دیکھیں میں پارلیمنٹ کے بس میں ہے، دیکھیں بات خارجہ پالیسی بنانا پارلیمنٹ کے حق میں بس میں ہے. خارجہ پالیسی کبھی پارلیمنٹ نے نہیں بنائی، آج بھی نہیں بنا نہیں رہے، آج بھی نہیں بنائی. کون بنا رہا ہے؟ جو قوتیں ہیں وہ بناتی پارلیمنٹ ہیں، وزڈم دیتی ہے، وزڈم دیتی ہے. میری ڈسکس ضرور ہوتی ہے لیکن بنانے خارجہ پالیسی وزیر خارجہ بنا رہے ہیں یا نہیں؟ حکومت کو بنانی چاہیے، بنانی بنا کون چاہیے، رہا ہے؟ ہماری خواہش ہے، وزیر خارجہ بنا ہماری خواہش ہے اور آئین یہی کہتا ہے. میری خارجہ پالیسی میری وزیر خارجہ بنا رہی ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں ہماری خواہش ہے، بنا رہی ہے یا نہیں؟ ہماری خواہش ہے. ابھی بنا آپ کی اور رہی میری ہے یا خواہش ہے، نہیں؟ مکمل 100% نہیں بنا رہی، حصہ کچھ ہوگا. اچھا، میری دفاعی پالیسی میرا وزیر دفاع بنا رہا ہے یا زیادہ نہیں؟ زیادہ پنڈی میں بنتی ہے. اب یہ کس کا قصور ہے مشاہد صاحب؟ یہ سسٹم کا قصور ہے. میں یہ نہیں مشاہد صاحب حقیقت بات سنیں، یہ وقت لگے گا اس کے اوپر، ہاں یہ ٹائم لگے گا. 63 سال ہو گئے. یار 63 سال میں 30 سال. اچھا اب اس میں ایک نقطہ ہے، اب اس میں ایک سوال پیدا ہو جائے گا، یہ بات چلے ان کی مان بھی لے، لیکن میں یہ کہتا ہوں انہیں یہ بات کرنی اس لیے نہیں چاہیے کہ آپ ایگزرٹ کریں. مجھے یہ بتائیں کہ حکومت نے آپ نے بھی ایگزرٹ کیا تھا، آپ 2/3 کے باوجود فارغ ہو گئے تھے نا؟ ایگزرٹ کرنے کا نتیجہ ایگزرٹ تو پتہ ہے کیا نا نا؟ آپ کو. اچھا اگر اس میں بیٹھے فارغ ہو رہیں گئے گے نا؟ اس میں بیٹھے رہیں گے تو اس کا آپ تو گیو اپ کر گئے نا. پھر ہم نے تو ایگزرٹ تو کیا نا. گیو اپ کیا آپ نے؟ کہاں گیو اپ کیا سر، ایگزرٹ کر کے پھر اب بات یہ میدان یہ چھوڑ تو کھڑے دیا. ہوئے نا، نہیں، میری چلیے بات کے خلاف کھڑے کھڑے ہیں، ہوئے یہ ہیں. تو کھڑے ہیں. میری بات سن لیں. اب نہیں کھڑے، میری بات سن لیں. اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس نہیں کر رہے میاں نواز شریف صاحب. اب نہیں ہے، اب نہیں ہے، پہلے تھے میاں صاحب. کبھی نہیں رہی ہے سر، کبھی نہیں رہی ہے. چلو میاں صاحب کو مشاہد صاحب چار اپنی بات مکمل کر میری لیں. بات آپ کا حصہ ہے نا وہ تو. چلو مشاہد صاحب کو اپنی نہیں، بات نہیں، مکمل آپ چند صاحب آپ مجھے میری بات تو سن لینا. اب آپ دیکھیں اب چند صاحب کہیں گے مجھے وقت ہی نہیں دیا. یہ انہوں نے ایک اہم بات کر دی ہے، میں نے ایک بات کا جواب نہیں دیا، وہ میں دے دیتا ہوں، آپ فکر نہیں کریں. ویسے انہوں نے جو شروع میں کہا تھا نا عدلیہ بحال ہوئی تھی، وہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس کی ریزن یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اسی وقت مداخلت کی اگر بقول ان کے کی کہ جب لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئے. اگر لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نہ آتے اسٹیبلشمنٹ اسی طرح جس طرح اسٹیبلشمنٹ اسی طرح عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے، اسی وقت کر رہی ہے جب کچھ لوگ سڑکوں پر آ گئے. عمران خان پھر کو یہ ہاتھ establishment پیچھے سپورٹ رکھا ہے. کرتی ہے. میرے سنا ہے میں نے، پتہ نہیں جب دفاع پاکستان. دفاع پاکستان کو چلیے چند یہ صاحب بتاؤ نا. اچھا آخری 4 منٹ رہ گئے ہیں ابھی ہل کی طرف آ مجھے ایک بات، میرا ٹائم میرا زیادہ ہے، میری بات 4 منٹ رہ گئے کنکلوڈ. یہ میں نے سنا ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے سنا. ٹھیک سنا ہے، مشاہد اس میں کسی بحث کی بھی ضرورت یہ آپ نہیں کی ہے. رائے، ویسے میری رائے نہیں یہ ہے. آواز خلق ہے بھائی، نہیں، اور اس میری کا رائے نہیں ثبوت ہے. موجود ہے. نہیں آپ نے جو کہا تو کوئی نہ کوئی بیس میں پہ نے ہی سنا کہا ہے، میں نے کہا کہ میں نے سنا چلے ہے. وہ اچھا حضرت چند آج صاحب، کل تو ججوں کا کردار بھی آپ ہی ادا کر دیکھیں رہے ہیں. میری بات ہمارا سنیں، کردار جج ادا کر میری رہے بات ہیں. سنیں. ہم جج بن رہے ہیں، جج اینکر میری بن بات رہے سنیں، ہیں. عوام کا سٹیک ہولڈر سب سے زیادہ پارلیمنٹری نمائندے ہیں. یقیناً ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے. اس میں ہمارے کردار میں خامیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. ہمارے کردار میں خامیاں ہیں. میں کلیکٹو بات کر رہا ہوں. اگر ہمارا کردار بالکل ٹھیک ہوتا نا تو نہ عدلیہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑتی، نہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے اوپر چڑھ دوڑتی. ہمارے میں خامیاں ہیں. جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ ہمارے فیصلوں میں شامل ہوتے ہیں، الیکٹڈ لوگ فیصلے نہیں کرتے. اگر الیکٹڈ لوگ فیصلوں میں زیادہ شامل ہو نا، خواہ یہ گورنمنٹ ہے خواہ اس سے پچھلی حکومتیں ہیں، میں حالات بہتر ہوں تو حالات ایسے نہ ہوں. اور میری یہی ریکویسٹ ہے تمام صوبائی حکومتوں سے، اپنی حکومت سے بھی، کہ خدا را الیکٹڈ لوگوں کو فیصلوں میں شامل کریں. ٹیکنوکریٹ یا نان الیکٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا مینڈیٹ ہوتا ہے، ایک اپنی سوچ ہوتا ہے، ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، ڈاکٹر وہ عبدالحفیظ شیخ صاحب، عبدالحفیظ شیخ صاحب کو پیپلز پارٹی کا، میں کہتا ہوں عبدالحفیظ شیخ صاحب نے نام لے دیا، میں نام نہیں لینا چاہتا تھا، ان کو بھی شامل کر لیں. میں سب کی بات کر رہا ہوں. جو بھی لوگ ہیں دیکھیں، اگر خارجہ پالیسی آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ بنانی ہے، وہ جب جینون عوامی نمائندے بنائیں گے، یہی پارلیمنٹ، اسی پارلیمنٹ سے آپ خارجہ پالیسی بنوا لیں. اسی پارٹی آپ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ میں مطالبہ اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں. میری بات سنو، میں اپنے آپ سے مطالبہ بھی کر رہا ہوں بذریعہ آپ نے. آپ اس کی وجہ، آپ جو میڈیا بھی ہیں جو آپ اسٹرینتھن، آپ پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے میں بھی اپنا رول ادا کیے کریں. صرف بیپر عدل کے پیچھے نہ بھاگا کریں. یہ میری آخری اب حل کی طرف آ جائیں. آخری 2 منٹ بیپر عدل جو ہے نا قیوم صدیقی والا عدل، وہ اس کے
चलें, यहाँ पे हल किसी ये का नाम ले लिया। है, हल ये है कि खारजा डिफेंड करने के लिए नहीं, खारजा पॉलिसी जो है ना वो बनाने के लिए मुझे बताएं ना कितनी मीटिंगें की हैं हुकूमत ने कि जी आइए हम असर नो गौर करना चाहते हैं, आइए डिप्लोमेट्स का इजलास बुलाया जी। सुने मेरी बात सुन लेना यार। दूसरी बात ये है कि ये जो बात कह रहे हैं ये करें ना फोरम पे बैठ के कि जनाब पिंडी में बनती है, हम चाहते हैं पिंडी में ना बने, इसमें कोई एक 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 कह तो रहे हैं टॉक शो में आगे पहले अपने को ठीक करें उसके बाद पिंडी जाएं, मेरे ख्याल से तो पहले हम अपने आप को ठीक मैंने करें। कहा हमारी कमजोरियां हैं, फिर ये बातें नहीं करनी चाहिए। शहर साहब भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, वसीम साहब भी हैं। दूसरी बात इन्होंने एक और ये वसीम कही अख्तर थी, साहब। इन्होंने एक बात ये कही थी कि जी अगर अदलिया कामयाब होगी तो नून कामयाब होगी, नून कामयाब होगी और वरना यही ना ये बात नहीं। अच्छा ठीक है चले, हमारा कोई ताल्लुक हमने कदर नहीं अदलिया के साथ आपको जोड़ा। बाबर अवान साहब तो जोड़ते रहते हैं, क्या हो गया? आपको समझ नहीं हल बता दें, वो कहते हैं सबका हल है जल्द अज जल्द इंतखाबात। वो अलग बात है, वो टॉपिक से आईनी तरीके पे होने चाहिए। नहीं मैं आखिरी 30 सेकंड रह गए, हल की बात कर रहे हैं ना, वो कहते हैं हल है जल्द इंतखाबात, आप कहते हैं हल क्या है? इनको टाइम पूरा करने दें, टाइम पूरा करने आवाम को डिसाइड करने दें नेक्स्ट इलेक्शन में, जो भी आवाम डिसाइड करती है। ठीक है, चेहरे सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करें, अगर फिर जो आजमाए हुए लोग हैं फिर वो वापस आ जाएंगे तो फिर तो मैं नहीं समझता कोई हल निकलेगा। लेकिन टाइम पूरा करने देना चाहिए। हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। ठीक है, हम इदारों पे डाल देते हैं, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, वो अपना दामन साफ होगा कि आप कमजोर हैं खुद। ठीक है, चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, और वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन तीनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी, मेहमानों से इजाजत लेते हैं और ब्रेक के बाद मुख्तसर में शो को अपने तौर पर कंक्लूड करेंगे।